شروع ہو گئی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن، آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے غزنوی خاندان۔ اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو اسلام آیا تھا ادھر بر صغیر میں، وہ آپ کو پتہ محمد بن قاسم جو ہے نا وہ لے کے آئے تھے۔ 17 سال ان کی عمر تھی اور انہوں نے ولید بن عبد الملک کے دور میں یہاں پر سندھ پر حملہ کیا تھا، اور جو وہاں پر قلعہ داوڑ تھا وہاں پر حملہ کیا کرنے کے بعد کرتے کرتے وہ ملتان تک آ گیا تھا۔ سندھ پر حملہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سری لنکا میں اس کا پرانا نام سرادیپ ہے، وہاں پر مسلمان تاجر آباد تھے، لیکن وہ فوت ہو گئے تو سری لنکا کے راجا نے ان کے بچوں کو اور ان کی ورثاء کو واپس عربوں میں بھی بھیجنا چاہا، لیکن راستے میں بحری قزاقوں نے اس کو لوٹ لیا۔ تو جب حجاج بن یوسف نے خط بھیجا ان کو چھوڑا جائے، تو لیکن انہوں نے کہا وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد محمد بن قاسم کو ولید بن عبد الملک 92 ہجری تھا، اس ٹائم ان کو بھیجا گیا، سندھ فتح کیا۔ تو یہ انہوں نے صرف سندھ تک، بر صغیر میں سندھ تک اسلام پھیلا تھا، اس کے بعد یہ واپس چلے گئے تھے۔ اس کے بعد دور آتا محمود غزنوی کا دور۔ محمود غزنوی کے دور میں تین بندے بس قابل ذکر ہیں، اور تینوں بندوں کے اوپر حکومت گھومے گی۔ غزنی حکومت کا جو بانی تھا وہ الپتگین تھا۔ الپتگین تھا، اس کے بعد اس کا داماد اور جو فوجی جنرل بھی تھا، اور اس کا داماد بھی تھا سبکتگین، وہ بنا۔ غزنی حکومت کا جو جس نے ابتدا کی تھی وہ الپتگین تھا۔ الپتگین کے بعد سبکتگین بنا۔ سبکتگین کون تھا؟ وہ اس کا داماد بھی تھا اور فوجی جنرل بھی تھا۔ اور غزنی حکومت یہ افغانستان میں، اور افغانستان کا آج بھی ایک ضلع غزنی موجود ہے، وہاں پر اس کی حکومت موجود تھی۔ سبکتگین کی لڑائی ہوئی تھی ہندوؤں کے راجہ پال کے ساتھ، جے پال کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ بڑھتا 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 یہ آگے چلا گیا۔ اسی کا لقب یمین الدولہ اور امین الملت بھی تھا۔ محمود غزنوی کو امین الملت اور یمین الدولہ بھی کہتے ہیں۔ اسی کا لقب بت شکن بھی تھا۔ سومنات کا جب مندر توڑا تو اس کے ساتھ ہی اس کا جو لقب ہے وہ بت شکن بھی پڑ گیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے 17 حملے کیے تھے ہندوستان فتح کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں 17 کے 17 حملوں میں اس کو فتح ہوئی تھی۔ صرف ایک کشمیر پہ حملہ اس نے کیا تھا، لیکن وہ بارش کی وجہ سے وہاں پر اس کو فتح حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے علاوہ جتنے حملے اس نے کیے تھے وہ سارے کے سارے اس کو فتح نصیب ہوئی۔ 1021 میں، یعنی 1021 میں اس نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اور یہ وہی محمود غزنوی تھا جس کے ساتھ البرونی جس کے ساتھ بر صغیر میں آیا، اور ہمارے پاکستان کے یہ قلعہ یہ نندانہ ہے پنڈ دادن خان کے پاس، وہاں پر بیٹھ کے البرونی نے کتاب لکھی تھی، اور وہاں پر بیٹھ کے زمین کا قطر معلوم کیا تھا۔ اور محمود غزنوی کی اسی کے خواہش پر انہوں نے کتاب الہند، آثار الباقیہ اور قانون مسعودی کتاب لکھی تھی۔ قانون مسعودی جو کتاب ہے یہ فلکیات کے علم کے بارے میں کتاب ہے۔ تو تین کتابیں البرونی کی مشہور ہیں، کتاب الہند اور آثار الباقیہ اور قانون مسعودی۔ تو ان کا دور بنتا ہے 976 سے 1186 تک۔ یہ میں ساتھ ساتھ لکھتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پھر اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے۔ محمود غزنی کا دور 976 تا 1186 غزنوی حکومت، تو یہ اس کا دور بنتا ہے۔ محمود غزنی کے جو غزنی حکومت ہے یہ تقریباً جو 200 سال ان کی حکومت رہی تھی، اس کے بعد ان کی حکومت میں زوال آیا، اور ان کی حکومت کے بعد غوری حکومت شروع ہوئی تھی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ کوئی سوال تو نہیں ہے اس بارے میں آپ کا؟ کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا اس بارے میں؟ یمین یمین الدولہ امین الملت۔
یمین الدولہ امین الملت جو ہے نا اس کے لقب تھے محمود غزنوی کے. یہ اس کے باپ نے دیے تھے. اس کے باپ نے اس کو دیے تھے جب اس نے خراسان کم عمری میں 16-17 سال کی عمر میں خراسان فتح کیا تھا نا. تب اس کے باپ نے اس کو جو ہے نا یمین الدولہ اور امین الملت کے القابات سے نوازا تھا. جی بتا تو رہا ہوں. محمود غزنی کے والد کا نام ہے سپتگین. لکھ کے دکھاؤں؟ ہاں جی. سپتگین الپتگین کے داماد تھے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ الپتگین کے بعد داماد کے پاس حکومت آئی. داماد کے بعد اس کے بیٹے کے پاس حکومت آئی تھی. اب اس کے بعد ہے غوری خاندان. غوری خاندان. غوری خاندان کی جو ہم حکومت ہے نا جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی اس کے بعد ان کی حکومت شروع ہوئی. اور یہ لوگ 1206 تک ان کی حکومت رہی تھی غوری خاندان کی. غوری خاندان کی جو اولاد ہے وہ علاء الدین کی اولاد تھی. اور ان میں غیاث الدین کا جو دور ہے وہ سب سے زیادہ دور تھا. 1157 سے لے کے 1202 تک غیاث الدین کی حکومت رہی ہے. اس کے بعد 4 سال اس کے 4 سال حکومت رہی ہے اس کے بیٹے بھائی کی. پھر یہ اس کے بعد قطب الدین ایبک اس کی حکومت میں آ گیا. یہ صرف ان کے 2 بادشاہ بنتے ہیں. کوئی سوال ہو اس بارے میں؟ 2 3 4 سوال بنتے ہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. غوری حکومت جو ہے 1157 سے لے کے 1206 تک رہی ہے. ٹھیک ہے. کہاں سے؟ شہاب الدین غوری اور اس کے غیاث الدین غوری. یہ 2 آدمی تھے. ان کا باپ کا نام ہے علاء الدین. علاء الدین کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بنا ہے. اس کی حکومت رہی ہے 1157 سے 1202 تک. ٹھیک ہے. اچھا ادھر ہوا کچھ یہ تھا کہ 1157 سے لے کے 1202 تک غیاث الدین کی حکومت رہی ہے. لیکن اس کے بعد جو بنا ہے اس کا بھائی شہاب الدین غوری. لیکن وہ سربراہ نہیں تھا لیکن اس کے پاس وہ طاقت زیادہ تھی اور ہر جنگ میں لڑائی میں وہ حصہ لیا کرتا تھا. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ شہاب الدین غوری لڑتا رہا لیکن غیاث الدین غوری اس کی جو نا سربراہ کے طور پر حکومت میں موجود رہا تھا. تو شہاب الدین غوری کے ساتھ 2 جنگیں ہوئی تھیں پرتھوی راج کی 1191 اور 1192 میں. ترائن کی جنگ آپ نے سنا ہوگا پیپروں میں بھی آیا ایک دو سوال کہ ترائن کی یہ ترائن 1191 ایک 1192 2 جنگیں ہوئی تھی ترائن کی. پہلی جنگ میں یہ جو ان کو ناکامی ہوئی تھی. دوسری جنگ میں شہاب الدین غوری کو کامیابی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ہی پرتھوی راج جو ہے نا ہندوستان میں ان کی حکومت آ گئی تھی. اب ہوا کیا تھا؟ اب ہوا یوں کہ شہاب الدین غوری کا ایک غلام تھا قطب الدین ایبک. قطب الدین ایبک یہ شہاب الدین غوری کا غلام تھا. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ شہاب الدین غوری 1206 میں دنیا سے گیا ہے تو اس کے فوراً بعد اس نے جو ہے نا حکومت کا تختہ سنبھال لیا ہے. تو فوراً وہ غوری خاندان سے حکومت خاندان غلمہ میں آئی. اب نئی حکومت کا آغاز ہو رہا ہے. تو نئی حکومت کو ہم خاندان غلمہ اس وجہ سے کہیں گے کہ قطب الدین ایبک بھی غلام تھا اور جتنے اس کے بعد لوگ بادشاہ آئیں گے وہ سارے کے سارے غلام تھے. اس لیے اس حکومت کو خاندان غلمہ یعنی غلاموں کا خاندان اور وہ بادشاہ بن گیا ہے. تو غوری خاندان کے بارے میں کوئی سوال ہو؟ ٹوٹل ان کی رہی تھی جی 1157 سے 1206 تک. یہ تقریباً بنتے ہیں 50 اور
یہ 49-50 سال بنتے ہیں، یہ 50 یا 51 سال بنتے ہیں ان کے، 1157 سے 1206 تک۔ اب جو حکومت آئے گی اس کی 1206 سے 1290 تک، اس کو کہتے ہیں خاندان غلما۔ اس کے بارے میں سوالات آتے ہیں پیپروں میں کہ قطب الدین ایبک کا مقبرہ کہاں ہے، قطب الدین ایبک نے کتنے سال حکومت کی۔ تو یہ خاندان بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اسی کے بارے میں سوالات اس دفعہ بھی آئے تھے کہ اس کا مقبرہ کہاں ہے۔ شروع کریں اس خاندان کو۔ اچھا، اب شہاب الدین غوری کا جو غلام تھا، اس کا نام قطب الدین ایبک تھا، 1206 میں حکمران بنا، اور اس نے حکمران بننے کے ساتھ ہی لاہور کو اپنا دارالحکومت بنا لیا، اور 1210 کو قطب الدین ایبک کی وفات ہو گئی۔ اس کی وفات کا بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے لکھنے والوں نے۔ ہوا یہ تھا، اس کو شوق تھا پولو کھیلنے کا، یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ کھیلتے ہیں نا پولو، اس کا اس کو شوق تھا، اور وہ کھیلتے کھیلتے گھوڑے سے گرا اور اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ اس نے ایک کام کیا تھا، دلی میں بہت بڑی مسجد ہے قوت اسلام، اس نے ایک مسجد بنائی تھی، اور اس نے قطب الدین ایبک کی خاندان غلما کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے، سلاطین دلی کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ تو وہ بھی یہی تھا، قطب الدین ایبک، اس نے سلاطین دلی کی بنیاد رکھی تھی۔ قطب الدین ایبک جب ہم نام سنتے ہیں سلاطین دلی کی بنیاد رکھی تھی، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کا مقبرہ بھی دلی میں ہوگا، حالانکہ اس کا مقبرہ دلی میں نہیں بلکہ لاہور میں اس کا مقبرہ پایا جاتا ہے، اور اس کو لکھ بخش بھی کہتے ہیں، اس کی بے حد فیاضی اور سخاوت کی وجہ سے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب 1206 سے ہاں جی، ان کا لاہور میں، اب یہ ہوا کہ 1206 سے، ادھر میں لکھتا ہوں، 1206 تا 1210، یہ پہلا جو ہے نا ان کا حکمران گزرا ہے، یہ ایک ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کا بیٹا تھا آرام شاہ۔ اب اس کا نام ہی جیسے آپ کو پتا آرام شاہ ہے، اور یہ بالکل فارغ آدمی تھا، اس کو کسی قسم کا اس کو دلچسپی نہیں تھی، اس کو بنی برائی حکومت مل گئی تھی، تو لوگوں نے یہ نیا نیا اسلام وہاں پہ پھیل رہا تھا، نئے نئے لوگ وہاں مضبوط ہو رہے تھے، تو لوگوں نے اس کی حکومت کو مناسب نہ سمجھا، اور اس کو اسی سال اس کو اتار دیا گیا تخت سے۔ تو گویا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا بنا تھا آرام شاہ، اس کی حکومت بھی ایک سال میں ختم ہوگی۔ اب آتے ہیں اس کے بعد کون حکمران بنا تھا؟ اس کے بعد حکمران بنا تھا شمس الدین التمش، جس کو التمش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شمس الدین التمش کون تھا؟ یہ قطب الدین کا داماد تھا۔ یہاں پر وہ بات دوبارہ دہراؤں گا کہ غزنی خاندان میں سبکتگین کون تھا؟ الپتگین کا داماد تھا، اور خاندان میں غلما میں شمس الدین کا داماد قطب الدین، ٹھیک ہے، قطب الدین کا داماد کون تھا؟ شمس الدین داماد تھا، اور اس نے 25-26 سال حکومت کی تھی۔ اس کا حکومت کا دورانیہ ہے 1210 سے لے کر 1236 تک۔ التمش نے 1210 سے لے کر 1236 تک حکومت کی، اور یہ قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب یہ سارے ہی غلام ہیں، کیوں نہ کہ قطب الدین ایبک جب غلام ہے، ٹھیک ہے، تو اب غلام در غلام ظاہر ہے، جب وہ قطب الدین ایبک غلام تھا تو اس کی شادی بھی غلاموں میں ہی ہونی تھی، کون سی آزاد لوگوں میں ہونی تھی؟ وہ آپ نے مسئلہ پڑھا ہے نا، غلام کے ساتھ غلام ہی شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہے، قطب الدین ایبک غلام تھا شہاب الدین غوری کا، اور شمس الدین التمش یہ بھی غلام تھا قطب الدین، داماد تھا قطب الدین ایبک کا۔ تو قطب الدین ایبک کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ، آرام شاہ کے بعد آیا تھا شمس الدین التمش۔ یہ بڑا ذہین و فطین آدمی تھا، اس نے حکمرانی کی، اور اس کا جو دور ہے وہ 26 سال اس کا دور رہا ہے، 26 سال اس نے حکمرانی کی۔
26 سال۔ تو اب عرصہ ہو گیا 1236 عیسوی، 1236 عیسوی ہو گیا۔ اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد اس کے جو بیٹے ہیں نا، کافی زیادہ تعداد تھی، لیکن سب کسی نہ کام کے بیٹے تھے۔ تو اس کے بعد رضیہ سلطانہ حکمران بنی، جو شمس الدین التمش کی بیٹی تھی۔ بیٹے کسی کام کے نہیں تھے، تو رضیہ سلطانہ 1236 تا 1240 اس کی حکمرانی رہی، 4 سال اس نے حکمرانی کی۔ اس کے بارے میں یہ سوال بنتا ہے کہ بر صغیر میں سب سے پہلے کس عورت نے حکمرانی کی تھی؟ تو یہ وہی رضیہ سلطانہ تھی، جو شمس الدین التمش کی بیٹی تھی۔ اب 1240 میں یہ فوت ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ لوگوں نے بہرام شاہ، ارام شاہ کے جو بھائی ہے، اس کو برگلایا اور کہا کہ تمہاری یہاں پہ حکومت تھی، اور تمہاری حکومت کو چھوڑ کر یہ جو تمہارے دماد وغیرہ دوسرے میں چلی گئی، لہذا تم دوبارہ حکومت میں آؤ۔ اب رضیہ سلطانہ کے بعد بہرام شاہ آیا، بہرام شاہ کے بعد مسعود آیا، تو 6 سال یہ دو حکمران بدلے، بہرام شاہ اور مسعود۔ اب حکمرانی آئی ہے 1246 سے 1266 تک۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ دور ہے، اور اسی کے ساتھ ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ جب شمس جی 1240 میں رضیہ سلطانہ کی وفات ہو گئی تھی۔ 1240 کے بعد 1242 تک بہرام شاہ اور 1246 تک مسعود۔ ٹھیک ہے، اب 1246 آ گیا۔ 1246 میں ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو شمس الدین التمش، یہ بڑا ذہین آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے 40 بندوں کی ایک جماعت بنائی تھی، جس طرح ہمارے ہاں اسمبلی ہال ہے، اسمبلی ہال میں دیوان بالا میں منتخب وزراء مشیر ہوتے ہیں، ان میں سے کل کلاں کو وزیر کوئی بنتا ہے، کوئی مشیر بنتا ہے۔ اس طرح اس نے 40 بندوں کی ایک جماعت تیار کروائی کہ تم نے جو ہے نا میرے بعد حکمرانی میں اپنے آپ میں سے کوئی بندہ چن لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس نے ان جماعت میں سے ایک ناصر الدین اس کا نام ہے، اس کو چنا۔ ناصر الدین انتہائی شریف آدمی تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا میں نے حکومت نہیں لینی، لیکن مسئلہ یہ ہے جب تم کو بڑا بنایا جائے تو بڑا بندہ بن جائے۔ میں بڑا بن گیا ہوں، تو لہٰذا میں اپنے سارے اختیارات غیاث الدین بلبن کو دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یاد رکھنا 1246 کو جو ہے نا ناصر الدین بنا ہے، اور اس نے سارے اختیارات غیاث الدین کو دے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، غیاث الدین کو 1246 سے 1266 تک غیاث الدین وزیر کی حیثیت سے ناصر الدین کے ساتھ رہے، یہ ہو گئے 20 سال۔ اب 1266 میں جو ہے نا ناصر الدین اس کی وفات ہو گئی ہے، 1266 میں اس کی وفات ہو گئی ہے۔ اب غیاث الدین وزیر تھا، اور اس نے سلطنت کا تخت سنبھالا، اور سنبھالنے کے فوراً بعد یہ تخت نشین ہوا۔ اب غیاث الدین بلبن کی حکومت آگے 20 سال اس کی وزارت، اور اس کے بعد 1266 سے 1266 تا 1286 تک اس کی حکومت رہی ہے غیاث الدین بلبل کی۔ گویا کہ 40 سال اس نے وزارت اور بادشاہ کی حیثیت سے غیاث الدین بلبل نے حکومت کی ہے۔ اتنے سوال سمجھ جا قطب الدین ایبک، وہ بتایا تو ہے پہلے، قطب الدین ایبک تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ختم ہونے والا اس کا دور نا، 4 سال رہ گئے ہیں۔ اب 1286 میں غیاث الدین بلبن کی وفات ہوئی ہے۔ یہ بڑا سخت مزاج آدمی تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، یہ اتنا سخت تھا کبھی یہ مسکرایا نہیں تھا، یہ اتنا سخت تھا۔ اس نے سب سے پہلے کہا کہ ملک میں امن امان لانا ہے، تو قوانین کی پاسداری، عدل و انصاف وغیرہ وغیرہ سارا اس نے جو ہے نا اس نے شروع کیا۔ اب 1286 کو
اس کی وفات ہو گئی، اس نے ایک بڑا عجیب کام کیا تھا۔ اس نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی مظلوم ہے، اس کے پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ پیلے رنگ کا کپڑا پہن لے اور وہ بتائے نا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، ہم خود بخود سمجھ جائیں گے کہ یہ مظلوم ہے، اس نے پیلے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، تو ہمیں اس کی دادرسی کرنی چاہیے۔ پھر اس نے یہ بھی کام شروع کیا تھا کہ اپنے محل کے باہر اس نے اپنے محل کے اندر ایک بڑی ساری گھنٹی لٹکائی ہوئی تھی، اور اس کی رسی گیٹ کے باہر تھی کہ جس کو بھی رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم کوئی بھی مسئلہ ہو انصاف کے بارے میں، اس رسی کو کھینچے تاکہ گھنٹی ٹن ٹن کرے تو ہم اس کی بات سن سکیں۔ تو غیاث الدین بلبن 1246 سے 1286 تک حکومت میں، 20 سال وزارت میں، اور 20 سال یہ جو ہے نا بادشاہ کی حیثیت سے رہا ہے۔ اس کے بعد 4 سال کی جو حکومت ملی ہے نا، وہ ملی تھی کیقباد کو۔ ٹھیک ہے، خاندان غلما کا جو آخری بادشاہ ہے وہ کیقباد تھا۔ یہ میں نے لکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ہاں، خاندان غلما کا آخری حکمران کیقباد تھا۔ اور یہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب یہ کیقباد کو حکومت ملی ہے اور اس نے عیاشی شروع کر دی ہے، ان دنوں میں آگے جو خلجی خاندان ہے ان کا بڑا جو ہے نا جلال الدین خلجی، یہ پنجاب کا صوبے دار تھا، پنجاب کی ساری فوج اس کے انڈر میں تھی۔ تو اس نے کہا کہ ہم یہاں پہ بارڈر پہ ان دنوں میں چنگیز خان کے حملے بغداد، عراق اور بر صغیر پہ ہو رہے تھے۔ اس نے کہا ہم بارڈر پہ دفاع کر رہے ہیں، اور یہ کیقباد لوگ یہ کیا کر رہا ہے، یہ عیاشی میں پڑا ہوا ہے۔ تو جلال الدین خلجی نے آ کر اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خاندان غلما کا جو پہلا حکمران کون تھا؟ وہ قطب الدین۔ ٹھیک ہے، یہ میں لکھ دیتا ہوں، قطب الدین۔ آخری کون تھا؟ کیقباد۔ آخری کیقباد تھا۔ اب ان کا جو اب میں ان کا باری باری کرتے، ان کا 1206 سے شروع ہوئی تھی ان کی، ٹھیک ہے، 1206، 6 سے لے کے 10 تک، 1210 تک پہلا ان کا رہا ہے۔ 1210 سے 1210 تک وہ دوسرا آرام شاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آرام شاہ کے بعد کون آیا تھا؟ شمس الدین۔ شمس الدین شمس الدین التمج۔ اس کی کتنی تھی؟ 1210 سے 1200، کتنے سال اس کی حکومت رہی؟ 1236 تک۔ اس کے بعد رضیہ سلطانہ آئی تھی، کتنے سال اس کی حکومت رہی تھی؟ 4 سال۔ اس کے بعد جو ہے نا غیاث الدین بلبن کی حکومت کتنی دیر رہی تھی؟ ہاں وہ تو ہے نا، وہ میں نے ویسے چھوڑا، یہ مشہور پوچھا ہے میں نے، اس کے ساتھ میرا وزارت کی وزارت کی حیثیت سے اس نے حکومت کی تھی۔ تو گویا کہ ان کا دور شروع ہوا تھا 1209 سے 1290، 90، 90۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں اس کی حکومت کے بارے میں کوئی سوال ہو تو پوچھیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اس کی حکومت کے بارے میں کوئی سوال ہو تو پوچھیں، پھر خلجی خاندان کو شروع کرتے ہیں۔ جی، یہ 5 منٹ میں کلاس جو ہے نا آف ہونے والی ہے، پھر دوبارہ میں سوال پوچھتا ہوں، آپ نا رپیٹ کر لینا۔ دلی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ قطب الدین ایبک۔ یہ کب بادشاہ بنا تھا؟ 1206 میں۔ اور کب فوت ہوا تھا؟ 1210 میں۔ یہ کس کا غلام تھا؟
شہاب الدین غوری کا۔ اس کا مزار کہاں پہ ہے؟ قطب الدین ایبک کا مزار کہاں پہ ہے؟ لاہور میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا قطب الدین ختم ہو گیا۔ قطب الدین کے بعد آرام شاہ آیا تھا، میں نے بتایا وہ 1 سال میں ختم ہو گیا۔ آرام شاہ کے بعد کون آیا تھا؟ شمس الدین التمش۔ ہاں التمش یاد رکھیں، شمس الدین التمش۔ شمس الدین التمش قطب الدین ایبک کا غلام تھا، اور اس نے کتنے سال حکومت کی تھی؟ اچھا قطب الدین کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ، آرام بیٹا، اور میں نے بتایا کہ بیٹا نااہل تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آیا تھا، اس کے بعد آیا شمس الدین۔ شمس الدین نے 26 سال حکومت کی تھی۔ اب آ گیا 1236، 1236 سے 1240 تک رضیہ سلطانہ نے، اور 42 تک بہرام شاہ نے، اور 42 سے 46 تک مسعود نے۔ اب 46 سے 86 تک دو بندے تھے، 40 سال۔ غیاث غیاث الدین بلبن اور ناصر الدین۔ میں نے بتایا تھا ناصر الدین شاہ یہ بنا تھا بادشاہ، لیکن اس نے کہا تھا کہ میں صرف مہر لگاؤں گا، سائن کروں گا، باقی سارے معاملات غیاث الدین بلبن ہی سنبھالے گا۔ تو 20 سال اس نے وزارت میں گزارے، اور 20 سال اس نے بادشاہ کی حیثیت سے گزارے، اور آخری بادشاہ ان کا کون تھا؟ وہ کیقبد ان کا آخری بادشاہ تھا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اب اس کے بعد حکومت آتی ہے خلجی خاندان کی۔ خلجی خاندان کی حکومت 1290 تا 1320، 30 سال کی حکومت رہتی ہے۔ خلجی خاندان کی 30 سال حکومت رہی ہے، اور میں نے بتایا تھا کس نے خاتمہ کیا تھا کیقباد کا؟ خل جلال الدین خلجی نے کیقباد کو مارا تھا، میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ وہ کس وجہ سے مارا تھا؟ کیوں نہ کہ وہ جو ہے نا کیقباد نا اہل تھا، اور عیاش پرست تھا۔ اب جلال الدین جب بنا تو اس کا ایک بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی تھا۔ اس نے اس کو جو ہے نا 6 سال بعد 1296 میں 1296 میں اس کے بیٹے نے داماد کا نام تھا علاؤدین۔ علاؤدین اس کا داماد بھی تھا، اس کا بھتیجا بھی تھا۔ اس نے مارا اور حکومت اپنے ذمے لے لی، اور اس طرح پھر 1296 تا 1316 تک اس کا داماد اور اس کا جو بھتیجا ہے اس نے 20 سال حکومت کی۔ یہ دوسرا اس کا فرد تھا خلجی خاندان کا۔ اس کے بعد 4 سال حکومت کی تھی مبارک شاہ نے۔ ان کے 3 بندے تھے، خلجی خاندان میں 3 ہی بندے تھے۔ اب مبارک شاہ، اس نے 4 سال حکومت کی تھی، 1316 تا 1320۔ اس میں خلجی خاندان ختم ہو گیا۔ خلجی خاندان کے بعد حکومت آئی تھی تغلق خاندان کی۔ تو ابھی ہم نے یہ میں بتاتا ہوں، دیکھیں 1290 کو حکومت شروع ہوئی تھی خلجی خاندان کی، ٹھیک ہے۔ 1296 کو جلال الدین مر گیا، ٹھیک ہے۔ اب جلال الدین کے بعد آیا تھا اس کا داماد اور اس کا بھانجا، وہ 1296 تا 1316، ٹھیک ہے۔ 20 سال اس کے علاؤدین، 3 ہی بندے ہیں خلجی خاندان میں، جلال الدین، علاؤدین اور قطب الدین۔ اس کو کہتے ہیں قطب الدین کو کہتے ہیں مبارک شاہ۔ تو اس کے بعد 1320 تک وہ رہا تھا۔ دیکھ لیں سورک آپ کے سامنے ہے، 90 تا 96، 96 1316 اور 1320۔ تو یہ انہوں نے حکومت کی تھی۔ آج ہم نے جو اس ویڈیو میں آج کے جو ہندوستان میں اسلام آیا، اور جو غزنوی خاندان، اس کے بعد غوری خاندان، خاندان غلمہ، اور اس کے بعد خلجی خاندان کو ہم نے پڑھا ہے۔
3 منٹ بعد کلاس بند ہو جائے گی، اس کے بعد مثالی نور اسلام شروع کریں گے۔ اب سارے اس میں حصہ لیں اور سوال جواب پوچھے تاکہ جو بات پڑھی ہے وہ پکی ہو جائے۔ جی پوچھیں، جو بھی سمجھ نہیں آئی یا جس کو کسی چیز اس میں آپ نے غوری خاندان میں نا 3 نام یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 نام کیسے یاد رکھنے ہیں کہ غوری خاندان کی حکومت کا پہلا سربراہ کون تھا، ٹھیک ہے، اور آخری کون تھا، ٹھیک ہے؟ اس میں شہاب الدین غوری اور غیاث الدین غوری یہ دونوں قابل ذکر ہیں، اور اس کا جو باپ تھا وہ علاؤ الدین غوری تھا، ٹھیک ہے؟ غوری خاندان کی حکومت علاؤ الدین غوری نے بنیاد رکھی تھی۔ غیاث الدین غوری نے اس کے بعد جو ہے نا 45 سال اس نے حکومت کی تھی، اور اس کے بعد 4 سال شہاب الدین بادشاہ بنا تھا۔ دو ہی بادشاہ ہیں غوری خاندان میں، غیاث الدین اور شہاب الدین۔ غوری خاندان میں دو بادشاہ ہیں۔ کیا؟ بانی علاؤ الدین کو ان کا باپ تھا جو، ہاں غوری خاندان میں صرف دو بندے قابل ذکر ہیں، ٹھیک ہے؟ شہاب الدین اور غیاث الدین۔ غیاث الدین بادشاہ تھا، شہاب الدین اس کا جرنیل لگا لیں، وزیر لگا لیں، ساری یہ جنگیں یہی شہاب الدین لڑا کرتا تھا۔ اور جو ترائن کی جنگ ہوئی ہے 1191 1192 میں، یہ پرتھوی راج کے ساتھ ہوئی ہے، اور 1202 میں غیاث الدین فوت ہوا ہے، اور 1206 میں شہاب الدین فوت ہوا ہے۔ شہاب الدین کے فوت ہونے کے بعد جو شہاب الدین کا غلام تھا قطب الدین ایبک، اس نے پھر سلطنت دلی کی بنیاد رکھی تھی۔ اور جی 1157 میں شروع ہوا تھا۔ ہاں 45 سال بنتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ اس نے 2 3 سال حکومت کی تھی، اس کا نمایاں نام نہیں ہے۔ اس کی حکومت 1157 سے 1206 تک، 1197 سے 1206 تک آخری حکمران ان کا شہاب الدین غوری تھا۔ سوال زیادہ آتے ہیں سوال ہاں جی 1206 تک سوال آتے ہیں زیادہ قطب الدین خاندان، خاندان غلما میں۔ قطب الدین کے بارے میں سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں، یہ کلاس یہ ختم ہونے لگی ہے خود بخود، ٹائم 40 منٹ ہو گئے ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کا ختم ہو جائے گا۔ البرونی نے کون سی کتابیں 3 لکھی تھی، کوئی نام بتائے گا؟ پھر کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں، پھر دوسری دوبارہ لنک اوپن کرتے ہیں۔ آسا اور کتاب قانون مسودی کس کے بارے میں، کس فن کی کتاب ہے؟ فلکیات کے بارے میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس نے قطر بھی معلوم کیا تھا زمین کا، پتہ کتنا تھا وہ؟ نندانہ میں بیٹھ کے اس کا ٹیلا جو تھوڑا سا فرق ہے موجودہ اور اس دور کے قطر میں نا، تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ قطب الدین ایبک نے جو مسجد بنوائی تھی دلی میں، کیا نام ہے اس کا؟ قوت الاسلام۔